اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے کل قوم سبا کے بارے میں پڑھا کہ قوم سبا جس کے اوپر اللہ نے اتنی کشائش برتی تھی، اتنی فراخی دے رکھی تھی ان کو، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو آسان راستے ہیں یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتے، ہمیں تو ایڈونچرس کو چاہیے کہ ہم جائیں جہاں پہ راستے میں کوئی صحرا ہو، کوئی جنگل ہو، تب جو ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم پہ عذاب لایا۔ اب بات یہ ہے کہ ان کو اس کہنے پہ یہ کس نے مجبور کیا؟ ظاہر شیطان ہے، شیطان جو ہے وہ ٹریپ کرتا ہے، وہ لوگوں کو جو ہے پھسلاتا ہے۔ جیسے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اب پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو، کن کو؟ آدم علیہ السلام کو اور اما حوا کو، اور نکال باہر کیا اس میں جہاں پہ وہ تھے۔ کہاں پہ تھے؟ جنت میں تھے، جنت سے باہر نکال دیا۔ اب دیکھیے اسی طرح جب شیطان کو کہا، سب کو کہا سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس سے پوچھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تجھے کیا کس چیز نے روکے رکھا، تو وہ تکبر میں آ گیا۔ اس کا تکبر کیا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہو بھائی؟ خلقتنی من نار، مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتنی من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اس کا زوم تھا، یہ اس کا گمان تھا کہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ پیدا کیا گیا ہے اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ قال فاخرج منہا، اتر جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، فإنک رجیم، بے شک تو رجم کیا ہوا ہے، تو لعنت کیا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لعنتی الی یوم الدین، اور روز قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کھلا اعلان جنگ تھا شیطان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ یہ کہہ کے کہ اتر جو یہاں سے، فإنک رجیم، بے شک تو جو ہے وہ رجیم کیا ہوا ہے، رجم کیا ہوا ہے، دتکارا ہوا ہے تو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لعنتی، اور لعنت ہے تیرے اوپر الی یوم الدین۔ اب اس کے بعد اس نے کیا؟ قال رب فانظرنی، اے رب پھر مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس روز تک جس روز اٹھائے جائیں گے سارے، اس دن تک جو ہے وہ مجھے مہلت دے۔ قال اچھا، فإنک من المنظرین، جا تو مہلت دیے جانے والوں میں سے۔ رب کو مان تھا اپنی تخلیق کے اوپر، اپنی تخلیق کون سی؟ انسان کے اوپر، جو مٹی سے بنایا تھا اس نے، کہ میں اس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال فإنک من المنظرین، بے شک تم مہلت دیے جانے والوں سے، الی یوم الوقت المعلوم، اس جانے ہوئے وقت کے مطابق۔ قال کہنے لگا فبعزتک لاغوینہم، یقیناً میں گمراہ کروں گا، میں بے راہ کروں گا اجمعین ان سب کو، الا عبادک منہم، سوائے ان لوگوں کے جو مخلص ہیں، جو تیرے خالص بندے ہیں، ان سب کو گمراہ کروں گا۔ میں ان کے دائیں سے آؤں گا، میں ان کے بائیں سے آؤں گا، میں ان کے آگے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا۔ اب یہ ہے وہ شیطان کی چالیں، یہ وہ چالیں جن چالوں کے اوپر شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے۔ انہی چالوں سے اس نے قوم سبا کے لوگوں کو بہکایا۔ بجائے اس کے 13 انبیاء کرام اس قوم پہ اترے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو قوم جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتی کہ کتنا رزق اللہ نے دیا ان کو، کتنی فراخت دی، کتنا وسعت و کشائش دی ان کو، لیکن نہیں۔ اب یہ کیا ہوا؟ شیطان جو کہہ کے آیا تھا کہ میں بہکاؤں گا، میں پھسلاؤں گا، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ، اور بلا شبہ سچ کر دکھایا ان پر، ابلیس نے، شیطان نے یہ اپنا ظن ہو، اپنا گمان یہ سچ کر دکھایا، اپنا یہ خیال سچ کر دکھایا کہ میں بہکاؤں گا تیرے بندوں کو، اور اس نے بہکا دیا ان بندوں کو، قوم سبا والوں کو۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ، اور بلا شبہ لام بھی لازم کے لیے، قد بھی لازم کے لیے، صدق علیہم، سچ کر دکھایا ان پر، ابلیس نے ظنہ، گمان، اپنا خیال، جو اس نے دعویٰ کر کے آیا تھا، وہ دعویٰ آج ہمیں اپنے دائیں بائیں بھی نظر آتا ہے۔ سر پلیز بعد میں جو ہے وہ آپ کمنٹ دے دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ ظنہ، ابلیس نے جو گمان تھا اس کا، وہ گمان ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے اندر گھسا ہوا ہے، ہمارا جو ہے وہ نفس جو ہے وہ نفس اس کا جو ہے وہ پجاری بنا ہوا ہے۔ تو ان قوم سبا کے اوپر اس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ،
پھر اتباع کی انہوں نے اس کی، پیروی کی انہوں نے اس کی، الا فریقا من المؤمنین، سوائے مومنوں کے ایک گروہ میں سے، ایک گروہ کے علاوہ سارے اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ گروہ کون سے تھے؟ جن گروہوں کے پاس انبیاء کرام اترے تھے، انبیاء کرام کے جو ساتھی تھے، ان کے علاوہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ چل پڑا۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، نمبر ایک تو اسلام میں کوئی جمہوریت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اکثریت کا فیصلہ ہے، اکثریت تو ہمیشہ سے جو ہے وہ کفار کی، مشرکین کی رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے اس اکثریت کے پیچھے چل کے اپنے قرآن کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ قوانین کو جو ہے وہ چھوڑ دیں ہم۔ تو اکثریت چلی گئی، الا فریقن، سوائے ایک گروہ کے جو مومنوں کا گروہ تھا۔ وما کان لہ، اور نہیں تھا اس کے لیے، علیہم ان پر، من سلطان، سوائے من سلطان کوئی غلبہ، کوئی طاقت۔ وہ گردن سے پکڑ کے نہیں انسان کو لاتا، وہ انسان کو صرف ٹریپ کرتا ہے، اس کے دل میں خواہشات، اس کے گمراہ کرنے کے تین طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ جو ہے وہ شرک کی نئی سے نئی راہیں دکھا دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے بڑا شرک اپنے نفس کی بات ماننا، شخصیت پرستی شرک، وطن پرستی شرک، معاشرہ پرستی۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچے نہیں مانتے، یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ کا قانون ایک طرف، تم اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ بیوی بچوں کی بات ماننے چل پڑتے ہو۔ معاشرہ کیا کہے گا؟ معاشرہ تمہارا رب بن گیا، اللہ کی بات تم نے چھوڑ دی۔ سب سے پہلے تو وہ شرک کی نئی سے نئی راہیں نکالتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ نہیں، اللہ کے ساتھ، یہ تو وہی بات ہوگی۔ وہ مشرکین بھی تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ لات و عزا جو ہے وہ ساتھ گڑھ رکھے ہوئے تھے۔ ہم نے اس کے علاوہ جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ کچھ اور جو ہے وہ بنا رکھے ہیں۔ کتنے دربار ہیں، کتنے درگاہیں ہیں، کتنے ایسی سجدہ گاہیں ہیں جہاں پہ ہم سجدہ کرتے پھرتے ہیں اس اللہ کے ساتھ کہ اللہ کے یہ مشیر ہیں، یہ ہماری سفارش کر دیں گے جا کے۔ سب سے پہلے تو وہ شرک کی نئی سے نئی راہ جو ہے نکالتا ہے، بتاتا ہے۔ دوسری بات، وہ آخرت کے بارے میں جو ہے وہ شکوک پیدا کر دیتا ہے، شبہات پیدا کر دیتا ہے انسان کے دل میں۔ اچھا کب آئے گی؟ جب آئے گی دیکھی جائے گی۔ وہ اللہ کے رسول ہیں نا، وہ ہماری شفاعت کر دیں گے، وہ بچا لیں گے ہمیں اس کا۔ جنت تو بنی ہمارے لیے ہے، ہم گئے بھی تو 4 دن جائیں گے اس کے بعد۔ یہ تو وہی باتیں ہیں جو بنی اسرائیل کہا کرتے تھے۔ تو وہ آخرت کے بارے میں شک میں ڈال دیتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اگر آخرت کے بارے میں یقین ہو ہمیں تو پھر ہم سیدھے نہ ہو جائیں، ہم سب اسی شک میں ہیں۔ ہم دیکھیے شرک کی نئی سے نئی راہیں ہمارے سامنے ہیں۔ عید میلاد النبی 12 ربیع الاول شروع ہو گئی ہے۔ اب خود اس کا جائزہ لے لیجئے کہ اس میں جو ہے وہ کہاں کہاں تک جو ہے وہ انوالو ہے۔ اب تو ہم نے پریاں بھی بٹھا کے جو ہے وہ جلوس میں نکالنی شروع کر دی ہوئی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم تو عیدیں منانی بھی شروع کر دی ہیں۔ کیا جو ہے وہ اللہ کے رسول کے اصحاب کو یہ سب کچھ نہیں پتا تھا؟ کیا اللہ کے رسول کے خلفائے راشدین کو یہ نہیں پتا تھا؟ دوسری بات عقیدہ، اور تیسری بات بے راہ روی۔ وہ لباس کے اوپر جو ہے وہ انسان کو کہتا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسجد میں کتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں اتنی سی لنگی پہنی ہوئی ہوگی اور نماز پڑھنے آئیں گے، اور جب آپ ان سے کہیں گے بھائی نماز، میرا سطر تو ڈھکا ہوا ہے۔ یہ سطر تو مجبوری کی حالت میں ہے کہ منیمم تیرا اتنا لباس ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے تجھے دیا ہے۔ جب گھر تو جاتا ہے، جب دفتر میں جاتا ہے تو تو نے جو ہے وہ 2 پیس پہنا، 3 پیس پہنا ہوتا ہے، مکمل جو ہے وہ ہوتا ہے۔ جب دنیا وقت کے، جب سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے دربار میں جاتا ہے تو اتنا سا لباس پہن کے، اور پھر نہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنی بہن بیٹی بیوی کو جو ہے وہ روکتے ہیں کہ یہ تو نے کیا پہن رکھا ہے۔ جتنے نئے فیشنز ہیں عورتوں کے ذریعے پروموٹ کیے جاتے ہیں، وہی ماڈلز ہوتی ہیں۔ تو لباس کے اوپر انسان کو جو ہے نا وہ بے راہ روی کی طرف آہستہ آہستہ وہ تو شکوک ڈالتا ہے، اور ڈال کے جو ہے وہ لے، یہ ہے وہ اس کے گمان، اور یہ ہے کوئی اس کے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ شیطان اور اس کے چیلے جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ انسانوں میں سے کون سے ہیں؟ جس سے جو اس طرح کے کنسپٹ جو ہے وہ سب سے پہلے شروع کرتا ہے وہی چیلا ہے اس کا، جس نے کہا کہ عورت ترقی میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ نے عورت کا مقام کیا بنایا ہے؟ ایک شخص کو راضی کرنا۔ وہ ایک کو راضی نہیں کرتی، جہاز میں 350 بندے کو جو ہے وہ راضی کرنے کے لیے مسکرا کے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کس نے یہ کنسپٹ دیا کہ عورت جو ہے مرد کے برابر ہے؟ اللہ نے دونوں کا مقام جو ہے وہ ڈٹرمن کر دیا۔
جس نے یہ کانسیپٹ دیا وہ ہے شیطان کا چیلا، وہ ہے شیطان کا ساتھی۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جن سے شیطان بہکاتا ہے، شیطان ٹریپ کرتا ہے ان کو۔ شیطان نے بھی ان کو ٹریپ کیا ان چیزوں میں سے، کوئی زور نہیں تھا الا مگر لنعلم۔ اب لفظ تو علامہ، اس کا مطلب ہے جاننا، لام تو تعلیل کے لیے استعمال ہوا یہاں پہ، نا علامات مضارع، اب علامہ من یؤمن، مگر یہ کہ ہم جان لیں۔ اگر ہم اس ہم کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کریں تو اللہ تو علیم ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اب اس کا یہاں معنی پہ یا تاکہ ہم ظاہر کر دیں، تمہیں پتہ چل جائے، تمہارے علم میں آ جائے، من یؤمن بالآخرۃ، کون ہے جو آخرت کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے۔ ممن، کس سے ظاہر کر دیں، کس سے ممیز کر دیں، علیحدہ کر دیں، اس سے جو ہوا، جو ہے اس میں فی شکن، شک میں، کون ہے جو آخرت کے اوپر جو، تاکہ ہم علیحدہ علیحدہ کر دیں ان میں سے۔ مومن اور کافر جب علیحدہ ہوں گے تو کس بیسس پہ، پیرامیٹرز کیا ہوں گے، کسٹی کیا ہے؟ کسٹی یہاں پہ جو ہے وہ آخرت بتائی گئی ہے کہ جو تو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، یہ نہیں کہا کہ نہیں رکھتا، کہا جو شک میں ہے، ہوا منہا فی شکن، جو اس کے بارے میں شک میں ہے۔ ایک تو ہو گیا ہونا ایمان، ایک ہوتا ہے نہ ہونا۔ اب نہ ہونا تو بڑی دور کی بات ہو گئی، اب تو یہ کہا گیا جو شک میں ہے وہ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ کر دیں۔ ربک، اور پروردگار آپ کا، علی کل شیء حفیظ، ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے، ہر چیز کا جو ہے وہ محافظ ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کوئی زور نہیں ہے شیطان کا۔ شیطان دل میں جو ہے وہ خیال ڈالتا ہے، ہمیں جو ہے وہ دل فریب، پر فریب قسم کے جو ہے وہ جھانسے دیتا ہے۔ ان جھانسوں میں سب سے بڑا جھانسا کیا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹا سا گناہ کر لے کچھ نہیں ہوتا، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا، معاشرہ یہ کہہ رہا ہے۔ نہیں، ہماری سب سے بڑی جو تان ٹوٹتی ہے نا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن، یہ لیکن سب سے بڑا شرک ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا لیکن وہ نہیں ہے، معاشرے میں رہنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ جو لیکن یا مگر کا لفظ ہے نا، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں۔ اطیع اللہ واطیع الرسول، اس کے اوپر کوئی لیکن نہیں، کوئی مگر نہیں۔ لیکن کیا کریں بھی، کیا کیوں کریں؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو اسی کو ماننا ہے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ چھوڑ دینا۔ شیطان آج تک ہوا کسی نے شیطان کو جو ہے وہ گردن سے یا کمر سے پکڑ کے لایا کہ یہ گناہ کرے؟ وہ تو کہہ دیتا ہے بس ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، چھوٹا گناہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بھول جاتے ہیں اس وقت کے جو ہے وہ اکرام کاتبین ہمارے کاندھوں میں بیٹھے ہوئے لکھتے جا رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو، ہم بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں یہ چھوٹا سا گناہ ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی، وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک چھوٹی لکڑی، اور پھر جب لکڑیوں کا چھوٹی لکڑی اور چھوٹی لکڑیوں کا جب انبار اکٹھا ہوتا ہے تو وہی آگ کے الاؤ کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی دل پہ ایک ایک سیاہ نقطہ لگاتے لگاتے جو ہے وہ اس دل کو جو ہے وہ بالکل سیاہ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کا ہدایت کا راستہ اس کے لیے جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہی وہ بات اس زمرے میں، اس کانٹیکسٹ میں، اب اس شیطان کی ان کاروائیوں کو دیکھیے کہ سبا کے لوگوں کے پاس کتنی فراوانی تھی مال کی، کتنا کیا کچھ تھا ان کے پاس، کہ عورت ٹوکرا سر پہ لے کے چلتی، اپنا تھوڑی دور جاتی تو ٹوکرا خود بخود پھلوں سے جو ہے بھر جاتا۔ بلداتن طیباتن، پاکیزہ بستی کہا گیا ہے، اتنی خوشبوؤں سے معطر بستی تھی، ہر قسم کے پھل اویلیبل تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا برکتیں کر رکھی تھیں۔ ان کی تجارت اسی روٹ کے اوپر جو ہے وہ آگے شام تک، وہ بستی جو برکتوں والی تھی شام تک، وہاں تک جو ہے وہ چلتی تھی، لیکن ان کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت راس نہیں۔ انہوں نے کہا یہ سفر جو ہیں وہ یہ سفر کوئی مزیدار نہیں ہے۔ سفر بھی کیا تھے؟ سب سے دیکھیے اس وقت اس دور میں کیا تھا کہ جو کوئی قبیلہ نکلتا تھا، جو کوئی قافلہ نکلتا تھا، دوسرا قافلہ اس کو لوٹ لیتا تھا۔ تو اللہ نے امن دے دیا کہ ایک بستی ختم ہوئی، دوسری بستی سامنے نظر آ گئی ہے، نہ کوئی ساتھ، نہ کوئی رہنے کا ڈر، نہ کھانے پینے کا ڈر، چلتے جا رہے ہیں اور اپنا سفر بھی طے کرتے جا رہے ہیں۔ 4 مہینے کا یہ سفر تھا ٹوٹل، شام تک کا، اور لوگ جو ہے وہ بڑے آرام سے امن کے ساتھ جو سب کچھ کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ مزہ نہیں آ رہا، مزہ تو تبھی آئے گا جب کوئی ایڈونچر ہوگا، کوئی شیر آگے پکڑے گا، ہم اس کے منہ سے جو ہے وہ نکلیں گے اور پھر کہیں گے کہ یا کسی کہانیاں سنائیں گے، کہ یا ہم کسی ایسے صحرا میں جہاں پہ جو ہے وہ ہمیں پانی نہ ملے، اور ہمیں ایڈونچر ہونا چاہیے لائف میں۔ اس ایڈونچر نے ان کو کہیں نہ چھوڑا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان گناہوں کی سزا دی،
وہ بند جو انہوں نے اپنی جو وہی بند جو ان کی خوشحالی کا باعث تھا، وہی بند ٹوٹا اور سیلاب ان کے اوپر سے گزر گیا، اور پھر وہاں پہ کچھ نہیں بچا۔ جب ان کے پاس کچھ دینے کے لیے کچھ نہیں بچا تو وہ جو درمیان میں اس ٹریڈ روٹ کے اوپر جتنی ساری جو ہے وہ بستیاں تھیں، وہ ساری بستیاں بھی منتشر ہو گئیں، تو وہ ساری کی ساری تتر بتر دائیں بائیں جو ہو گئیں۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ شیطان نے اپنا گمان ان کے اوپر سچ کر دکھایا۔ وہ گمان یہی تھا، یہی وہ خیال ظاہر کر کے آیا تھا کہ میں انسان کو بہکاؤں گا، میں ٹریپ کروں گا اس کو۔ اب وہ ٹریپ کیا اس نے تو سب اس کے پیچھے چل پڑے سوائے ایک مومنوں کے گروہ میں سے۔ اور مومنوں کا وہ کون سا گروہ؟ جو آخرت پہ ایمان رکھتا تھا، جو مومنوں میں سے تھا، اور کوئی زبردستی نہیں کی تھی اس نے، کوئی زور نہیں تھا اس کا، صرف یہ اس لیے تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں، ہم فرق نکال دیں، دونوں لوگوں کو پتہ کر دیں، ممیز کر دیں ہم لوگوں کو کہ کون ہے جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں ہے۔ اب مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں؟ زبانی کلامی ہم سارے کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں ہاں جی جانا ہے جی، رکھے ہاں جی سب نہیں جانا ہے جی۔ جانا ہے تو تیاری کیا کی ہے ہم نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو کسی نے پوچھا تھا نا کہ جی ہاں جی کب آنی ہے قیامت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوڑ، تیاری کیا کی ہے یہ بتاتا ہوں۔ تمہاری کیا تیاری ہے؟ اگر ہماری تیاری ہے، اگر ہمیں اس کے اوپر یقین ہے، تو پھر ہم اپنا راستہ سیدھا کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم کیوں ان راہوں کے جو ہے وہ عادی نہیں ہو جاتے، ان راہوں پہ نہیں چل پڑتے جو راہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہے؟ مانتے تو ہم اپنے من کی ہیں، اپنے نفس کی ہیں، دعوے کرتے ہیں ہم رسول کی اتباع کی، دعوے کرتے ہیں ہم رسول کے امتی ہونے کا۔ وہ کس طرح کا امتی ہوں جب میں نے جو ہے وہ اپنے مرشد کی، اپنے پیر کی، اپنے رہبر کی، اپنے رہنما کی بات ہی نہیں مانی میں نے؟ مانتے ہیں بات؟ ہم نہیں مانتے ہم ان کی بات۔ جب بات نہیں مانتے تو پھر جتنے مرضی جھنڈے اٹھا کے جو ہے وہ نغمے ترانے گاتے رہیں، کوئی جو ہے اس طرح ہم اس امتی نہیں بن سکیں گے ہم، جب تک ہم اس راہ پہ نہ چلیں جس راہ پہ چلنے کا اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ ہمیں حکم دیا۔ تو شیطان بہکاتا ہے اسی طرح وہ زندگی سے۔ آج دیکھ لیجئے، آپ کو نظر آئیں گے خانہ کعبہ کے ماڈل جو ہے وہ جگہ جگہ بنا کے رکھے ہوئے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اب تو لوگ ان کا بھی طواف کرنا شروع ہو گئے ہوئے۔ اب تو نماز عید جو ہے وہ منانی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ یہی وہ راستے ہیں، یہی وہ گمان ہے، گمان تھا شیطان کا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، اور شیطان بہکا رہا ہے ہمیں۔ اس نے بہکایا، کوئی زور نہیں تھا۔ اور یہ کس کو بہکاتا ہے؟ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، جو آخرت کے بارے میں شک میں۔ اللہ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر اعمال جو ہے وہ اللہ کے ہاں لکھے جا رہے ہیں۔ اتنا کہ کچھ کر لیں کہ ہم وہاں پہ اپنی شکل دکھانے جوگے رہ سکیں، ہم کہہ سکیں کہ ہاں محمد کے امتی ہیں۔ قرآن ہمیں کھول کھول کر ساری چیزیں بیان کر رہا ہے۔ جب تک ہم اپنے اس قرآن کو اپنا ساتھی نہیں بنائیں گے تب تک ہمارا اور کوئی ساتھی نہیں ہوگا، ہمیں سیدھا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں 1400 سال پہلے کی قصے کہانیاں ہیں، کچھ اصحاب کہتے ہیں اس میں ریپیٹیشن بہت ہے۔ وہ تو کیا بات ہے جی، ایک ہی قصہ بار بار سنایا جا رہا ہے۔ بھائی بات کیوں بار بار سنائی جاتی ہے؟ جب ایک بار کہے گا تجھے عمل نہیں، تجھ پہ اثر نہیں ہونا، تو بار بار ہم اپنے بچے کو کیوں کہتے ہیں بیٹا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا؟ اس لیے تاکہ اس راہ پہ چل پڑے۔ 700 دفعہ نماز کا حکم دیا، کتنا کا مانتے ہیں ہم اس کو؟ دیکھیے جب تک اس کو ساتھی نہیں بنائیں گے ہمارا گزارا نہیں ہے۔ آج موقع ہے، مہلت ہے ہمارے پاس، اس مہلت کا فائدہ اٹھا لیں اس سے پہلے کہ وہ لینے والے آ جائیں، پھر اس کے بعد واپسی نہیں رہے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنے رستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دیں۔ یہ تھا تذکرہ ان کا کہ وہ کس طرح بہکے، اور شیطان نے اپنا کس طرح اپنا گمان جو ہے وہ انشاءاللہ کل اس سے آگے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔
یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب۔